ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حمد و ثنا مالک لا یزال رب العزت حکم الحاکمین کے لیے خاص ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات سرتاج انبیاء امام الہدا آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و صلات کے بعد یہ آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کا عنوان آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فلسفہ شہادت. بعض لوگ اس لفظ سے سمجھتے ہیں کہ آج اس سٹیج پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان ہوگی. چونکہ عنوان فلسفہ شہادت ہے، آپ اس کا مفہوم سمجھیں. فلسفہ شہادت، اس کا معنی یہ ہے شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت کا مفہوم کیا ہے، شہادت کی حقیقت کیا ہے، کس معنی مفہوم کو شہادت کہتے ہیں، جو جس کا اجر عظیم ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے بہت بڑا عظیم ہے. اس کا معنی ہے شہادت کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے. یہ معنی نہیں ہے فلسفہ شہادت کا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان ہوگی. شہادت تو اسلامی تاریخ میں اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے شہادتوں سے. کون سی تاریخ ہے جس تاریخ میں شہادت واقع نہ ہوئی ہو؟ پوری اسلامی تاریخ شہادت سے بھری ہوئی ہے. تو یہ معنی فلسفہ شہادت کا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنا یہ مفہوم نہیں ہے. اگرچہ بیان ہوگی، علماء کرام بیان کریں گے، لیکن یہ مفہوم نہیں. اس کے بعد میں سامعین سے گفتگو ہو رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو 11 محرم کو مرتب کیا جاتا ہے، جو اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے، جس کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری جماعت کو توفیق عطا فرمائے. اسلام جو ہمارے پاس پہنچا ہے اللہ کی عظیم نعمت ہے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جم غفیر کے سامنے آقا نامدار سردار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں کو بشارت سنائی کہ آج اللہ تبارک و تعالی جو تمہیں زندگی کا نظام دینا چاہتا تھا، جو تمہیں طرز زندگی دینا چاہتا تھا، آج اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ ورضیت لکم الاسلام دینا.
یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دین ہمارے پاس موجود ہے، جو قرآن کی صورت میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں آج ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ دین ہم تک پہنچا، ہم ایسے نہیں کہ جبریل ہم پر نازل ہوا، ایسے نہیں کہ قرآن ہم پر نازل ہوا، اور اس دین کے پہنچانے میں اسلاف کی جانیں قربان ہوئیں، ان کے مال قربان ہوئے، ان کی اولاد قربان ہوئی، انہوں نے جان مال وطن قربان کیا، ہم تک یہ اسلام پہنچایا، یہ دین پہنچایا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین حق ہم تک پہنچایا، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے سامنے نمایاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے سامنے ممتاز ہیں۔ اسلام کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہم حلال حرام کا امتیاز کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہم تک پہنچا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت کے ذریعے، تابعین کی محنت کے ذریعے، تابع تابعین کی محنت کے ذریعے، ائمہ دین کی محنت کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو ضروری ہے ہم پر یہ بات، ہم ان اسلاف، ہم ان بزرگوں کا، ان پاک، ان قدوسین جماعت کا تذکرہ کریں، ان لوگوں کا، ان لوگوں کے مناقب بیان کریں جو قرآن مقدس کے اندر ہیں، جو رسول اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہوئے وہ الفاظ جو وحی کے الفاظ تھے، جنہیں بشارتیں ملیں کہ جنت ہے تمہارے لیے۔ ان بزرگوں کا بیان کرنا، ان بزرگوں سے محبت کا اظہار کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا ہے، ہمارے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، وہ اسلام کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے۔ ہم اس حیت کو بیان کرنا ہے، وہ اسلام کی شکل کیا ہے، اسلام کی صورت کیا ہے، وہ اسلام کا حلیہ کیا ہے۔ اگر کسی انسان نے اسلام کا حلیہ بگاڑ کر ذکر کیا تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اسلام کو صحیح معنی پیش کریں، ہم اسلام کی صحیح صورت پیش کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو مختصر انداز میں بات سمجھا کر چلنا چاہتا ہوں۔ اسلام سن 10 ہجری میں مکمل ہوا۔ سن 11 کی چند مہینے محرم، صفر اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سن 10 ہجری تک اسلام مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، سن 10 ہجری کے بعد وحی کا آنا ختم ہو گیا، جبرائیل کا آنا ختم ہو گیا۔ دین وہی جو سن 10 ہجری تک ہے، اس کے بعد دین کی کوئی نئی بات ایجاد نہیں کی جا سکتی، کوئی نیا انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا، کوئی نیا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ وہی طریقہ جو سن 10 ہجری تک ملتا جلتا ہوگا وہ اسلام ہوگا، جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ اسلام نہیں ہوگا۔ آئیے ہم ذرا بات کرتے ہیں، صحابہ کرام خلفائے راشدین کا دین کیا تھا؟ وہی تھا جو سن 10 ہجری تک تھا۔ صحابہ کرام اہل بیت کا دین کیا تھا؟ وہی تھا جو سن 10 ہجری تک تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دین کیا تھا؟ وہی تھا جو سن 10 ہجری تک تھا۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا دین کیا تھا؟ اسلام کیا تھا؟ وہی تھا جو نانے کو کرتے دیکھا، جو نانے سے بولتے ہوئے سیکھا، وہی دین تھا۔ ہم اس دین کے قائل ہیں، ہم اسی دین کے قائل ہیں جس دین کی دعوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ ہم اسی دین کے قائل ہیں جس دین کی دعوت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ ہم اسی دین کے قائل ہیں جس کی دعوت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دی۔ وہ دین ہے کیونکہ ان کے گھر میں آیا، انہوں نے سیکھا، وہ ہم تک پہنچایا۔ ہم ہیں ان سے محبت کرنے والے، ہم ہیں ان سے دین سیکھنے والے۔ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول نے انہوں نے سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ چاہے محبت کا اظہار جس انداز میں ہو، محبت کا اظہار کا انداز جس طریقے پہ ہو، جس طریقے پہ ہو، وہ ہرگز نہیں قبول ہوگا۔ وہ قبول ہوگا جس پر مہر حضرت حسین کی ہوگی، جس پر مہر حضرت علی کی ہوگی، جس پر مہر حضرت حسن، حضرت حسین کی ہوگی۔
ہم اسی دین کے قائل ہیں. یہ دعوت ہے ہماری. کون ٹکراتا ہے اس دعوت کو؟ کون عقل مند اس دعوت کو ٹکراتا ہے؟ کون اس دعوت کا انکار کرتا ہے؟ آج کا یہ پروگرام اس لیے منعقد ہوا اور ہوتا رہا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا کہ وہ اسلاف، وہ بزرگان دین، وہ پاک لوگ، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا. ان کا ذکر کرنا ہمارا حق بنتا ہے. اہل بیت کا ذکر کرنا ہمارا حق بنتا ہے. اور اسلام کو صحیح انداز میں پیش کرنا ہمارا حق بنتا ہے. جب اسلام کا حلیہ بگاڑ کر بیان کیا جائے، گلیوں میں، مجلسوں میں اور روڈوں پہ اسلام کے حلیے کو بگاڑ کر پیش کیا جائے، امت مسلمہ کے ایک فرد کا حق بنتا ہے اسلام کا صحیح حلیہ پیش کرے. اگر دیکھنا ہو اسلام کا حلیہ دیکھنا ہو، نہج و بلاغہ کو اٹھا کر دیکھو، اصول کافی کو دیکھو، ملا یحض الفقی کو دیکھو، ملا یحض الفقی اس کو دیکھو، اور ان کتابوں کو دیکھو، حیات القلوب کو دیکھو. حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت کی وفات قریب ہے. آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا، اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا، تو میری بیٹی ہے، میرا تیرے سے پیار، تیرا میرے سے پیار ہے. میں بیٹی ہے فاطمہ بیٹی میں کہتا ہوں، منہ پہ تھپڑ نہ لگانا، میری وفات کے بعد آوازیں نہ نکالنا، چیخنا نہیں، ہاں، اور اپنے پیشانی پہ ہاتھ نہیں مارنا، سینے پہ ہاتھ نہیں مارنا. دیکھنا چاہو میری کتاب نہیں، سنیوں کی کتاب نہیں، ہمارے ہمسائیوں کی کتاب ہے حیات القلوب. حیات القلوب کو اٹھا کر دیکھو، یہی مضمون اٹھا کر دیکھو. اگر اس میں مضمون نہ ہو تو ہم سے بات کرو. کیا پوچھتے ہو؟ زین العابدین سے پوچھتے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین علی بن حسین، ان سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری بات سنو، مجھے ماننے والے، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، میرے پرنانے سے تعلق رکھنے والے، میری بات سنو. صبر کا تعلق ایمان سے ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم سے ہے. جب سر کاٹا جاتا ہے پھر جسم نہیں رہتا. اگر صبر نہیں ایمان نہیں رہتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملا یحض الفقی کو اٹھا کر دیکھو، یہی بات کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب صبر چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا. جب صبر ختم ہو گیا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو لے، ایمان بھی نہ رہا. ہاں، یہ حضرت علی کی بات کنز الامال میں، حضرت زین العابدین کی بات اصول کافی میں. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میت کی وفات کے بعد 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے، اسے زیادہ نہیں منایا جا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النیاحۃ والاستماع الیہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے اور سننے سے منع فرمایا. ملا یحض الفقی، میری کتاب نہیں، تیری کتاب ہے، تیری حوالہ تیری کتاب کا. افسوس کی بات ہے، کتاب تیری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن تو اپنی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا. ہماری کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، حضرت علی کا فرمان ہو، حضرت حسن کا فرمان ہو، حضرت حسین کا فرمان ہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہی ایمان ہے کہ کر کے دکھائیں. اگر نہ کر کے دکھائیں ایمان نہیں. تو مومن بھی کہتا ہے، کرتا بھی نہیں ہے مومن کس کام کا. چلو بات آخری کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب ذبح عظیم کتاب. فرماتے ہیں اے زینب، اے میری بہن زینب، میرا بھی تجھ پر حق ہے، تو میری بہن ہے. جب میری شہادت ہو، شہادت کو معمولی بات نہ سمجھو، شہادت عظیم کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی شہید ہو کر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، قیامت کے دن جب آئے گا اس کے جسم سے بہتا ہوا خون رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو کستوری کی ہوگی. کس نے کہا حضرت علی سے محبت نہیں؟ کس نے کہا اہل بیت سے محبت نہیں؟ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے.
ایسی محبت ہے، تمہیں محبت نہیں، ہمیں اہل بیت سے سچی محبت ہے۔ سنیوں سے اہل بیت سے محبت، دیوبندی حضرات کو اہل بیت سے محبت ہے، ہم تینوں گروہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے ذرہ فرق نہیں آنے دیتے صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں۔ جس طرح میرے تمہارے پیغمبر عظیم الشان پیغمبر نے اہل بیت کی محبت بیان کی، ویسے ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر ویسے نہ کریں ہمارا ایمان نہیں رہتا، ہم تو ویسے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ بگڑے ہوئے انداز کی محبت نہ حضرت علی کا یہ دین ہے، نہ حضرت حسن کا دین، نہ حضرت حسین کا دین ہے۔ آیت پڑھی، ترجمہ کر کے بات ختم کروں۔ قرآن 11 پارہ اٹھا کر دیکھو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے وہ ساتھی، میرے پیغمبر کے وہ ساتھی جو مکہ چھوڑ کر آئے، کوئی مال سامان لے کر نہیں آئے۔ میرے خیال کو اس طرح کی لوگ چلی نہیں۔ اچھا چلو والو نہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ اپنے قرآن مقدس کے اندر فرمینے، وہ لوگوں میرے پیغمبر دے وہ ساتھی جیڑا مکہ چھوڑ دے مدینہ آئے، نال زمین مکان چاہتے نہیں آئے، پیسہ ٹکا چاہتے نہیں آئے، کوئی مال دولت چاہتے نہیں آئے، تے او میرے پیغمبر دے ساتھی جنہیں انہیں کو اپنا گھر دیتا ہے، اپنا وطن تو قربانی عطا کیتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو گروہ اے ہو گئے۔ تیجا گروہ والذین تبعوہم، جنہیں کو مہاجرین نال پیار، جنہیں کو انصار دے نال پیار ہے، یعنی سمجھ گئے جی کو ابو بکر نال پیار، جی کو حضرت عمر نال پیار، جی کو حضرت عثمان نال پیار، جی کو حضرت علی حیدر کرار نال پیار، تے ایمیں عشرہ مبشرہ ایمیں بیگنے دے ونجو، جنہیں کو حنین دے نال پیار ہے، والانصار تے انصار دے نال پیار ہے، والذین تبعوہم بے احسان، احسان اچھے سلوک اچھی انداز دے نال انہیں دا تذکرہ اچھے الفاظ نال ذکر کریں۔ اللہ پاک اعلان فرمیندے، پہلے مہاجرین، دوجی انصار، تیجا طبقہ کون ہے؟ والذین تبعوہم بے احسان۔ اللہ پاک فرمیندے میرا اعلان سن گنو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ترے طبقے ہو گئے، انصار تے مہاجرین۔ تیجا طبقہ کون ہے؟ تابعین دا طبقہ، تبع تابعین دا طبقہ، تے تساں لوگ بھی تیجا طبقہ ہو جڑے صحابہ نال تے اہل بیت نال محبت رکھے نے۔ تیجا طبقہ اساں ہیں، تیجا طبقہ اساں تے وال امن والے بعد والے لوگ۔ کیڑا نکمہ بندہ ہے، کیڑا بدبخت بندہ ہے صحابہ کے نام نال محبت نہ رکھے تے اعلان کو محروم ہو ونجے، وہ کیڑا بدبخت بندہ ہے مہاجرین دے انصار دے نال محبت نہ رکھے تے محروم ہو ونجے۔ اللہ پاک بے اعلان فرمیندے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی میں مہاجرین کو میں راضی، جی میں انصار کو میں راضی، ایویں آمن والے بندے قیامت تک آمن والے، جلال پور دے تحصیل دے اندر رہن والے، جلال پور دے کنو دور دور آمن والے، یارہ محرم دے جلسہ سنن والے، اللہ پاک پہ اعلان فرمیندے میرے پیغمبر دے ساتھ نال محبت رکھن والے، وہ اعلان سن دے ونجو تے گھر ونجائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ میں بھی انہیں کنو راضیاں تے اے بھی میں کنو راضی ہے۔ وڈی گال ہے، وڈی گال ہے، وڈی گال ہے، وڈی گال ہے۔ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، وہ اتنا پیسہ نہیں خرچ کریں دے، اتنا مال نہیں خرچ کریں، انہیں دے نال محبت ہے، انہیں دے نال محبت۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ترجمہ ختم کر دے، ختم کریں نا، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، جی میں انہیں کیتے جنت، جی میں انصار کیتے جنت، جی میں انہیں کیتے جنت، ذالک الفوز العظیم۔ وہ بڑی کامیابی والی کن بڑی کامیابی کیا ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح مانے، مہاجرین انصار اہل بیت نال محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔